بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی اور خاص طور سے ہماری بہنیں، آج ایک مسئلہ جو بہنوں کے ساتھ عام طور پر ہماری پیش آتا ہے، مسلم بہنیں، مسلم مائیں بہنیں، ان کے لیے خاص طور سے مسئلہ ہے۔ ناپاکی کے حالت میں ہیں، یعنی غسل واجب ہو چکا ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، شوہر کے ساتھ رات گزاری تھی اس وجہ سے، یا حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، تو کیا اس غسل واجب ہونے کی صورت میں ناپاکی کی حالت میں، جو بڑی ناپاکی ہے، گھر کا کام کاج کرنا، گھر کے کام کاج میں بہت سے کام ہوتے ہیں، کھانا پکانا ہوا، گھر میں جھاڑو ہے، برتن ہے، یا بچے کو دودھ پلانا ہوا، تو گھر کا جو کام کاج ہوتا ہے اس کو کرنے کا کیا حکم ہے ناپاکی کی حالت میں، غسل واجب ہو گیا تو؟ اس لیے آج اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ دو تین باتیں اس میں بہت اہم ہیں، ان کو نوٹ کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب صحبت ہوئی ہے، صحبت ہونے کے بعد غسل فرض ہو گیا ہے، تو یہ جو ناپاکی ہے اس کو دور کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے نا۔ جس وقت ہم ناپاک ہوئے فوراً غسل کر لیں، یا کم سے کم اس وقت وضو بنا کر جب فجر کا وقت ہونے والا ہو تو فجر سے پہلے غسل کر لیں۔ یہ چونکہ ناپاکی دور کرنا ہمارے اختیار میں، ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب جب ہمارے کنٹرول میں اس ناپاکی کو دور کرنا ہے، پھر بھی ہم ناپاکی دور نہ کریں، ویسے ہی گندی رہیں، ناپاک رہیں، اور ویسے ہی گھر کے کام کاج اور سارا جو کچھ ہے نپٹا رہے ہیں، اور دن میں 9 بجے 10 بجے گھر کا کام کر کے کھانا پکا کر 11 بجے غسل کر رہے ہیں، تو یہ بہت نحوست کی بات ہے۔ گھر میں اس سے بے برکتی آتی ہے، رحمت والے فرشتے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہت دھیان رکھیں کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں یہ سب کرنے کی۔ کھانا پکانا حلال ہے، بچے کو دودھ پلانا اس حال میں جائز ہے، گھر میں کام کاج کرنا جائز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طریقے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے جو میری مسلم بہنیں اگر ہمارے کلپ کو دیکھ رہی ہیں، یا ان کے شوہر ہیں یا گھر کے افراد ہیں، تو وہ گھر میں عورتوں کو تاکید کریں کہ اگر ناپاک ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، تو جتنی جلدی ہو سکے پاک ہونے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حیض و نفاس کی وجہ سے ناپاکی ہے، حیض کی حالت میں ہے، 5 دن 6 دن 7 دن ناپاکی کے ہیں، یا بچہ پیدا ہوا اس کے بعد جو بلیڈنگ جو جاری ہوتی ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اگر اس حال میں ہے تو چونکہ اس سے پاک ہونا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ جب وہ خون بند ہوگا، جب حیض کے یا نفاس کے ایام پورے ہوں گے، اس کے بعد غسل ہوگا تو ہم پاک ہوں گے۔ تو اب اس حال میں ہم کھانا پکاتے ہیں یا دوسرے کام کاج کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر بونس کے طور پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اگر اس حال میں ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے جنابت کی وجہ سے واجب ہوا ہو یا حیض و نفاس کی وجہ سے ہم ناپاک ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں، نہ قرآن کو چھونا جائز ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے۔ ہاں، ذکر کرنا، جیسے تیسرا کلمہ ہوا، چوتھا کلمہ ہوا، پہلا کلمہ ہوا، یہ جائز ہے۔ اسی طرح استغفار کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ جائز ہے۔ درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور بھی دیگر تسبیحات ان کو پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا یا قرآن کریم کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت دعا کی نیت سے پڑھے کوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی اس حال میں، چاہے مرد پر غسل واجب ہے، عورت پر غسل واجب ہے۔ جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ رات میں صحبت ہوئی ہے، اب سونا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو کیا سوتے وقت سونے کی دعا پڑھنا یا اور دیگر اوراد و وظائف پڑھنا؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کریم کے آیات پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دیگر تسبیحات ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، یا جو بھی اور دیگر جو بھی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کل ملا کر ایک مسئلہ تھا ناپاکی کے عالم میں کھانا پکانا یا دیگر اوراد وظائف پڑھنے کے کیا احکامات ہیں، اس کی مختصر باتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ مزید اس سلسلے میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن آپ کے دل میں ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کے سمجھ میں آ جائیں۔